رکھنے والوں کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، انہی میں سے چند فضیلتوں کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے کو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید کرتے ہوئے رکھا تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو روزے کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین روزے کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے۔ روزے کا اجر طے نہیں کیا اللہ رب العالمین نے، فرشتوں کو یا کسی کو بتایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف وقال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به شہوتہ و طعامہ من اجلی۔ بنی آدم کا ہر عمل اس کو بڑھا کر کے دیا جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ رب العالمین نیکی کا بدلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس لیے کہ بندہ اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو اور کھانے پینے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اس کا ثواب اپنے پاس رکھا ہے اور اپنے حساب سے بے انتہا نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ یہ مومنوں کے لیے ڈھال ہے جہنم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 982، کہ الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم سے تمہارے لیے ڈھال ہے جیسا کہ تمہارے کوئی ڈھال ہوتا ہے جو قتال کے وقت، جنگ کے وقت تمہارے کام آتا ہے، جنگ کے وقت تمہاری حفاظت کرتا ہے، اسی ڈھال کی طرح روزہ بھی جہنم سے تمہارے لیے ڈھال ہے۔ یعنی روزہ رکھنے والے کو روزہ جہنم سے بچاتا ہے، ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ روزے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں ایک خاص دروازہ رکھا ہے کہ جو روزے دار ہوں گے ان کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا، اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان فی الجنۃ بابا یقال الریان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه احد غیرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس میں سے صرف روزے دار لوگ داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہے، پھر روزے دار کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے علاوہ کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنے روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے گا۔ یعنی جب اللہ رب العالمین بندے کا حساب و کتاب لے گا تو روزہ اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا اس کی مغفرت کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامۃ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوۃ فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان۔ یعنی روزہ اور قرآن مجید یہ بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے اور شہوت سے روک کر رکھا ہوا تھا تو میری سفارش اس کے سلسلے میں قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کہے گا کہ اے رب العالمین، میں اس کو رات میں سونے سے دور رکھا تھا، میری وجہ سے یہ رات کو سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کرتا تھا، اس لیے میری سفارش اس کے لیے قبول فرما لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا اور بندے کی مغفرت فرما لے گا۔
اسی طریقے سے روزے کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو بندے کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر آدمی روزے کی حالت میں انتقال کر جائے تو اس کو اللہ رب العالمین ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح الترغیب والترہیب حدیث نمبر 985، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن تصدق بصدقۃ ختم له بها دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کہا، یعنی خالص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اس نے شرک نہیں کیا، خالص دل سے اللہ رب العالمین کو مان لیا، اس کی عبادت کو تسلیم کر لیا، اس کی ربوبیت کو تسلیم کر لیا اور اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا خالص دل سے اللہ رب العالمین کی رضا مندی کو چاہتے ہوئے، اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کی رضا مندی کو چاہے گا تو بندے کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی، اسی طریقے سے وہ ایمان میں پختہ ہوگا، کیونکہ جو کافر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو چاہنے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ تو ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس نے روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ جس نے صدقہ دیا اور اللہ رب العالمین کی رضا مندی کو چاہتے ہوئے صدقہ دیا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، شہرت پانے کے لیے نہیں، یا دل میں کوئی اور مقصد نہیں ہے، دنیا داری نہیں ہے، اور خالص نیت سے اس نے صدقہ دیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، آج صدقہ کیا اور آج ہی اس کا انتقال ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ روزہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو میں کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبہ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو، اسی طریقے سے جو فرض نمازیں ہیں ان کو ادا کرو، فرض نمازوں کو قائم کرو اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو، اسی طریقے سے رمضان کے روزے کو رکھو۔ تو اس صحابی نے کہا کہ قسم ہے اللہ رب العالمین کی، میں اس میں نہ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا، جتنا آپ نے بتلا دیا ہے میں اس پر پوری زندگی عمل کرتا رہوں گا، نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ ہی کمی کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جس کو اس بات کی خوشی ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ ایک جنتی آدمی کو دیکھ لے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ تو روزے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جس میں سے میں نے 8 کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا، اسی لیے روزے کو رکھ کر ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیے، اور ان فضیلتوں کو ہم تبھی پا سکتے ہیں جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا اور ایمان ہوگا، ہم شرک و بدعت اور کفر سے پاک ہوں گے۔